اور سنو سنو، یہ جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک عید کا دن کتنا بڑا دن ہوتا ہے، بقرہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن کتنا بڑا دن ہوتا ہے، اس کی ہمیں کتنی اہمیت ہوتی ہے، خبر ہے آپ کو؟ یہ جو ہر ہفتے جمعہ کا دن آتا ہے، یہ ان دونوں عیدوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ان دونوں عیدوں سے بھی زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ کو خبر ہے اس دن کی؟ آپ جمعے کے دن کو جانتے ہو، اس کی حقیقت کو؟ اس دن 5 بڑی باتیں ہوئیں، 5 بڑی باتیں، جس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ 5 بڑی باتیں، وہ 5 بڑی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن یہی ہے۔ کون سا؟ جمعے کا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ سنو سنو، 5 باتیں اس دن میں ہوئیں، 5 باتیں۔ وہ کیا تھیں؟ کیا تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن ہے جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ کب آئے گی قیامت؟ جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ میرے بھائیو، ہم اس دن کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ اس دن میں فرشتے ہمیں صدقے کا ثواب بھی لکھتے رہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جب نماز کے لیے؟ جمعے کے دن کی فضیلت سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے، خطبے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، خطبے کے دوران کپڑوں میں مشغول نہیں ہوتا، یہاں سے کپڑے ٹھیک کرنا، انگلیوں کا چٹکانا، فلاں چیزوں سے کھیلنا، فلاں بات میں مشغول ہو جانا۔ خطبے کے دوران خاموش رہنا افضل ہے، خاموش رہنا بہتر ہے، خطبے پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے، تو جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
ہم نے جمعے کے دن کو بڑا ہلکے میں لیا ہے، جمعے کے دن کی قدر نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں جمعے کے دن کی۔ ان کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ کہیں قیامت نازل نہ ہو جائے۔ تمام پہاڑ، ہوائیں، زمین، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کس لیے؟ قیامت نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے۔ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ ہمیں اتنی ساری فضیلتیں بتائی گئیں، ہمیں جمعے کے دن کو کھول کر بتا دے گا کہ اس دن کیا ہوگا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم دھوکے میں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھو، اس کی فضیلت کو جانو، اس کی فضیلت کو سمجھو، اور اللہ کی قسم اپنا آپ کو فری کر لو آخرت بنانے کے لیے، اپنا آپ کو فارغ کر لو اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ آج ہیں کل نہ ہوں گے، یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ہمیں اتنی بتائی جاتی ہے، اتنی سنائی جاتی ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہمیں جمعہ کی خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو مینڈا، اس کے بعد والے کو مرغی، اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے ہم انجان ہیں، جس سے ہم انجان ہو جاتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ کتنا کچھ ہمیں جمعہ کے دن ملتا ہے، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، گائے صدقہ کرنے کا ثواب، مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ ہم کس سب چیز سے محروم ہو جاتے ہیں؟ جمعہ کے دن کی ہم نے اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جمعہ کے دن سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے، نہ تو ہم اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہیں، نہ اپنے گناہوں پر ہمیں غم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کیسی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، کیسی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ یہ ایک دن اللہ کی قسم بہت یاد آئے گا، جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو کسی چیز کا غم نہ ہوگا، بس ایک گھڑی کا غم ہوگا، ایک چیز کا۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی؟ کیا چیز ہوگی؟ کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا، اللہ کی یاد کے بغیر۔ اور آج ہم کتنا وقت گزار رہے ہیں، اتنا افضل دن جمعے کے دن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتہ اپنے وہ رجسٹر جس میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں
اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھتے ہو، اس دن کو ہلکے میں نہ لو، معمولی دن نہ سمجھو، یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ دن بہت افضل ہے، بہت قیمتی ہے۔ جس طرح ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، کل عید کا دن تھا، ہے جی، کل عید کا دن تھا، اس سے پہلے جمعہ کا دن تھا۔ ہم نے جمعہ کی اس طرح قدر نہیں کری جس طرح ہم نے عید کا اہتمام کیا۔ ہمیں کئی مہینے پہلے ہی، کتنے دن پہلے ہمیں عید کی خوشی ہونے لگ جاتی ہے۔ کیوں ہونے لگ جاتی ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے اہمیت دی ہے، اس دن کو ہم نے بڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم۔ دنیا میں ایک بادشاہ ہو، بہت بڑے مرتبے والا، اگر وہ اللہ کے وہاں چھوٹا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب ایک حقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو یا بادشاہ ہو، جو اللہ کے وہاں بڑا ہے وہ واقعی میں بڑا ہے۔ اللہ کے وہاں جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، بڑا ہے، اہمیت والا ہے۔ ہاں، ان دونوں سے زیادہ بہتر وہ دن ہے، افضل وہ دن ہے۔ کون سا دن؟ جمعے کا دن، جمعے کا دن، جمعے کا دن، جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، جس کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ تو نبی پر درود بھیجتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، نہ جمعے کی نماز کے لیے پہلے جاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم جمعہ کا ہی اہتمام نہیں کرتے ہیں، جمعے کی نماز کا ہی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ دیکھو تو صحیح، سوچا ہے تم نے کبھی؟ سوچو تو صحیح، تھوڑا غور تو کرو۔